محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ایسے میاں بیوی کا جو حج کرنے گئے اور وہاں جا کر جانور بن گئے۔ آخر اللہ پاک کے گھر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی دردناک سزا دی؟ اس واقعے کو جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ ایک سبق حاصل کریں گے۔ اس لیے اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ تھا جس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا رہتے تھے۔ ماں باپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ باپ جو کہ امام مسجد تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے امام مسجد لوگوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اسی لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی، سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا اور یہ عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اور محلے کے بچے بھی ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کا آغاز حج کے بعد کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شادی کرتے ہی ہمارے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ حج کر کے آئیں۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ اپنے کسی بچے کی شادی کرتے تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کا ایک دستور بن چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، نہ تو وہ اپنے باپ کا کوئی کاروبار سنبھال رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ اور کرتا تھا۔ حالانکہ اس میں ان ماں باپ نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ بچپن میں تو وہ نماز، قرآن پاک پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو گیا، برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی ساری عادتیں چھوڑ دی۔ نہ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن پڑھتا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس عورت کو چائے کا پوچھا تو کہنے لگی، آپا جی، میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت جھجکتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ گھرانہ بہت ہی دیندار گھرانہ ہے۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا، بہن جی، آپ کو جو کچھ کہنا ہے بلا جھجک کہیے۔ پھر وہ عورت ہمت کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ بیٹے کے نام سے وہ عورت ایک دم سے اس عورت کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیں آپا جی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ آپ کا خاندان تو زندگی ہی حج کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے شروع کرتا ہے، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آپا جی کہنے لگی کہ بہن جی، اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کافی دنوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ان لڑکیوں کو آتے جاتے باتیں کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی اپنے جامع میں جا رہی تھی، ان کی چادر ہی کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کریں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ وہ آپا جی گم سم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کے شوہر گھر آیا، شام کا کھانا کھانے لگا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے، ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کریں، تاکہ وہ شادی کی فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت، اور حج بھی قریب ہے، وہ اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا۔ پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والی کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائے جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو۔ میں جیسے کہیں گی ویسے رقم ادا کروں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والی نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں،
جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپا جی نے ان کی شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ اب ان کا شوہر دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے، ان کو حج پر بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت ہیں، جہاں ساری دنیا چاہتی تھی یہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اگر ہم کو کہیں بھیجنا ہے تو کہیں ایسی جگہ بھیجیں، لندن بھیجیں، پیرس بھیجیں، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے خانہ کعبہ کو جانے کو، ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتا تھا، اپنے خاندان کا دستور کہ شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں ان کو مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر گئی، 2 ٹکٹیں دیں تو کہنے لگی، بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ ہی کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے، سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس فلائٹ میں سبھی حج کرنے جا رہے تھے، دونوں کبھی ہنستے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب یہ وہاں ہوٹل پہنچے تو وہاں پر بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھی، یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے مگر ان کی آوازیں دوسرے کمروں تک گونجتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق تھے۔ اس کی بیوی تو پردے میں تھی لیکن پردے میں بھی بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں حج کرنے آئے ہوئے ہیں، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کی خد و خال واضح طور پر دکھائی دے رہے۔ آج کل کی جو بے حیا لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح کا عبایا پہنا کرتی، اس طرح پردہ ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس لڑکی نے بھی عبایا فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مر مر کر دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جیسے یہ تنہائی میں کر رہے ہوں۔ وہاں کے سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، اچھے خاصے تنگ ہو رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے، کہکے لگاتے جا رہے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا کہکا اس قدر اونچا گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئے، پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے ذرا بھی حیا باقی نہیں کی۔ اس وقت حرم شریف میں موجود سامنے خانہ کعبہ تھا، اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے، اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جیسے وہ سیر سپاٹے پہ آئے ہوں۔ صرف ہوٹل میں ہی نہیں بلکہ حرم شریف میں بھی یہی حرکتیں تھی۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے، انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قوانین اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے، آخر کار آپ مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تم ہوتے کون ہو؟ ہمارے باپ بننے والے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو، ہم اپنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں، پہلے خود کو تو دیکھ لو، تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جاؤ، جا کر پہلے اپنے خود کے تو گناہ بخشوا لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا، بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں نے نماز پڑھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیارت میں دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو بھیج دیا تھا، اور ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔ تو ناظرین، پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔
انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ دولت ہے تو ہر چیز کو ہم خرید سکتے ہیں، پر ان کے ساتھ جو ہوا سبھی لوگوں کی دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ حاجی صبح صبح طواف کرنے نکل گئے، کیونکہ وہ حاجی چاہ رہے تھے کہ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت کریں۔ اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی بہت عجیب ہیں، شادی کے فوراً بعد ہم کو زبردستی حج پر بھیج دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا میں تو صرف اپنے خاندان کے دستور بنا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ محترم ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں کو اس دستور کا پتہ ہی نہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ان دونوں نے بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ان دونوں کو ایک بڑا بزرگ بھکاری نظر آیا جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس آیا، کیونکہ اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا۔ بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگا مجھے کچھ صدقہ و خیرات دیجیے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگن ایسے تھے کہ انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا مجھے کچھ خیرات دیجیے۔ جیسے ہی اس لڑکے کو پتا چلا کہ بھکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس بھکاری کو مارنے لگا۔ سینے پر، پیٹ پر، منہ پر، جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنے بھاری کم جوتوں سے اس کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے جوتے گند کر دیے، چل اب بڈھے بھکاری اپائد صاف کرو میرے جوتے۔ پھر وہ اپنا جوتا اس کے منہ کے اوپر رکھ دے تھا اور دوسرے پاؤں سے اس کے بازو پر رکھ دے تھا۔ کہتا ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو صاف کرو۔ وہ بیچارہ بھکاری کیا کرتا، وہ آنکھوں سے آنسو بہائی جا رہا تھا۔ ایک تو اس کے عذاب پورے نہیں تھے جو اس کا بازو ایک بچا تھا، اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا اور وہ چلا رہا تھا کہ جو تمہارا ہی ایک ہاتھ بچا ہے میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ آخر وہ بیچارہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے کافی اس پر تشدد کر لیا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، یہ اپائد کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ کافی زیادہ لوگ ان کے آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ان کو روکنا تو چاہ رہے تھے، مگر ان کی بدتمیزی دیکھ کر سب پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر ان پر بھی گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ گالم گلوچ کرتے ہوئے غصے میں حرم شریف میں داخل ہونے والا تھا کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک چیخنے لگا اور جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ وہ درد سے چلانے لگا۔ لوگ اس لڑکے کی چیخیں سن رہے تھے، اسے تھام کر اس سے سوال کرنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن بجائے کہ وہ بتائے وہ درد سے چلانے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درد دوہرا ہونے لگا۔ وہ وہیں فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، وہ عجیب سا جانور بن چکا تھا، اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گر گئی۔ وہ منہ سے بولنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی پل اس کے اگلے ہاتھ مڑ چکے۔ وہ یوں چل رہی تھی جیسے 4 پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھا انسان اور آدھا جانور تھی۔ اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
وہاں کے لوگوں نے جلدی سے خادمین کو بلایا اور خادمین ان کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ان کو دیکھ کر توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر ان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ سارے مکہ والے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے، دور دور تک لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ لوگ توبہ استغفار کرتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی کہ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ کیسے انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ جب اپنے بندے کی رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ سارے حاجیوں میں اور سارے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار کا ورد کرنا شروع ہو گئے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والے کا انجام کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کے نصیب میں کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے حج کرنا وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج کرے گا تو اس کی بھول ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں یہ حج کر لوں گا، یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو غریب سے غریب کو بھی اپنے پاس بلا کر حج کروا دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو امیر سے امیر انسان کو بھی خانہ کعبہ جا کر حج جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم میں ایسے حادثوں اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔